کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ ان کا دل کہہ رہا تھا یہ غلط بات ہوگی، بھلا ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا انکار کر دے؟ تو مسلمان کی بدبختی بدقسمتی، اس نے کہا جی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ فرمایا پھر ٹھہرو میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار نکالی، لائے اور اس نام نہاد مسلمان کی گردن کو اتار کے پھینکا۔ فرمایا جو رسول اللہ کا فیصلہ نہ مانے، عمر کا اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہے۔ آپ یقین کریں میری توقع سے کچھ زیادہ اونچی سبحان اللہ آپ نے کہہ دی، یقین کریں، ورنہ جو آج ہمارے حالات ہیں نا، آج کوئی عمر فاروق آ جائے تو ہم میں سے شاید ہی کسی کی گردن بچے۔ ہم میں سے کون ہے جو اللہ رسول کے فیصلے آج مان رہا ہے؟ سود عام چل رہا ہے، جوا عام چل رہا ہے، زنا عام چل رہا ہے، تو ہم میں سے کس کی گردن بچے جناب؟ اس لیے اتنے سبحان اللہ نہ بھی کہو تو میں نے سمجھ آ جائے گی، کیونکہ سارے ہی ایسے رگڑے چاہتے تھے میرے سمیت۔ تو جناب فاروق اعظم نے فرمایا جو رسول اللہ کا فیصلہ نہ مانے، عمر کا فیصلہ یہ۔ شور اٹھ گیا، لوگوں نے کہا عمر نے ایک بندہ مومن کو قتل کر دیا، کلمہ پڑھتا تھا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، اس سے اچھا مسلمان کون ہوگا؟ شور اٹھ گیا۔ دربار رسالت میں اس کا قبیلہ، اس کے رشتہ دار پہنچ گئے، کیس اپنا پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل تو نہیں مانتا کہ میرا عمر کسی مسلمان کو قتل کرے، لیکن چونکہ الزام ہے لہذا بطور ملزم عمر کو پیش کیا جائے۔ اور یہاں اس ملک میں سرعام کیمرے دکھاتے ہیں، ایم پی اے کی گاڑی ٹریفک پولیس والے کو کچل کے گزر گئی، لیکن ایم پی اے صاحب باعزت بری۔ کئی کیسوں کے حوالے دے سکتا ہوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں۔ ابھی ایک نور مقدم نامی لڑکی کا قتل بڑے برے طریقے سے کیا گیا، کئی گھنٹے وہ تشدد کرتا رہا، پھر اس نے اینڈ پہ گردن کاٹی، لیکن چونکہ وہ لبرل بھائی ہے، شرابی نشئی بھائی ہے، کوئی نہیں بولے گا، کوئی نہیں بولے گا، نہ کوئی چینل بول رہا ہے، نہ کوئی نہیں بولے گا۔ لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اتنے ہوندے کو مولوی صاحب ہوں تک پوری قوم نے ڈنڈے لے کے جناب اسلام پیچھے چڑھ جانا سے، مولوی پیچھے نہیں، اسلام پیچھے، یہ دین کیسے، یہ مولوی ایسے، سارے انہوں رگڑا دیو، اتنے کوئی نہیں بولے گا، کیونکہ یہ پیٹی پر آنے نا ایک کر دینے، یا کوئی نہیں بولے گا۔ شور اٹھا جناب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، فرمایا عمر تم پر الزام ہے تم نے ایک مومن کو قتل کیا ہے، صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ ایک جملہ بولا صرف عمر نے اور چپ ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کسی مومن کو قتل نہیں کیا۔ اب اس جواب پہ پھر شور اٹھا، جو بیٹھے تھے اس کے رشتہ داروں نے کہا یہ کہ دل چیر کے دیکھا اس نے، عمر نے دل چیر کے دیکھا، وہ مسلمان نہیں تھا، کلمہ پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اور کیسا مسلمان ہوتا ہے؟ ابھی یہ بحث چل رہی تھی، رب نے حضرت جبریل کو قرآن کی آیت دے کے بھیج دیا۔ آیت سنیے، ترجمہ سنیے، پھر دل مانے تو جتنا مانے اتنی سبحان اللہ ضرور کہیے گا، تاکہ دربار فاروق اعظم میں ہماری حاضری لگ جائے۔ جناب فاروق اعظم کا یہ کہنا کہ میں نے کسی مومن کو قتل نہیں کیا، الزام لگانے والوں کا شور کرنا کہ عمر نے دل چیر کے دیکھا ہے، اب فیصلہ کیسے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے عمر ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن کل کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو بچایا، فیصلہ حق پہ نہیں کیا، یہ اعتراض کوئی کر سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا، رب نے قرآن میں آیت کا نزول فرما دیا، جبریل امین آئے، عرض کیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، رب فرماتا ہے ان میں سے کوئی اس وقت تک صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپس کے جھگڑوں میں بھی آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لے۔ گویا عمر ٹھیک کہہ رہا ہے، چونکہ اس نے آپ کے فیصلے سے انکار کیا تھا، رب نے اس کے ایمان کا انکار فرما دیا ہے۔ اس نے آپ کے فیصلے کا انکار کیا، رب نے فرمایا یہ ایمان والا ہی نہیں، مجھے تیرے ایمان سے انکار ہے۔ جو حضور کے فیصلے کو نہ مانے
قرآن کہتا ہے اس کا ایمان رب نہیں مانتا۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے آپ بھائیوں بچوں سے کہوں گا، سود کو کس نے حرام کیا ہے؟ بول لیجئے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا جو سود کو اب بھی نہ چھوڑے، اللہ رسول اس کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اللہ رسول نے سود حرام کر دیا، جو اس کو نہ مانے، پھر میں کچھ نہیں کہتا، خود جا کے گھر سوچے وہ صاحب ایمان ہے بھی کہ نہیں۔ اور آج اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا، آج اگر کوئی عمر جیسا بندہ آ جائے تو ہم میں سے شاید ہی کسی کی گردن سر پہ رہے۔ یہ جو دال لگا ہوا ہے نا ہمارا، یہ اسی لیے لگا ہوا ہے کہ جیسے ہم ویسے ہمارے حاکم، جیسی عوام جیسی رعایا ویسے حکمران، جیسے ہم ویسے ہمارا نظام عدل، جیسے ہم ویسے ہمارا نظام قانون، جیسے ہم ویسے ہمارا نظام معاشرت اور نظام معیشت۔ ضرورت اس صبر کی ہے کہ آج یوم فاروق اعظم صرف منایا نہ جائے، ضرورت آج اس صبر کی ہے کہ صرف یوم شہدائے کربلا منایا نہ جائے، بلکہ ان کے عظیم کردار سے روشنی لیتے ہوئے جس طرح انہوں نے دین ایمان پہ عمل کر کے، اسلام پہ عمل کر کے دکھایا ہے، ویسے ہی اپنی زندگیوں کو اسلام کے سانچے میں ڈھال لیا جائے اور ہر اس برائی سے اپنے آپ کو جدا کر لیا جائے جس سے جدا کرنے کا حکم رب اور رب کے رسول نے دیا ہے۔ پھر ہی یوم فاروق اعظم منانے کا صحیح معنوں میں ہمیں ثواب ملے گا، اور پھر صحیح معنوں میں شہدائے کربلا کا تذکرہ کرنے کا اجر و ثواب رب کی بارگاہ سے ہمیں ملے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں سیرت فاروق اعظم، سیرت عثمان ذو النورین، سیرت صدیق اکبر، سیرت مولا کائنات حیدر کرار اور سیرت سید الشہداء جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھنے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔